ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آواز بلند تر صلوات. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی سایہ مجیدہ کی روشنی میں آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. تربیت اولاد کے عنوان سے والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس ذمہ داری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو اور ایمان والے کو خبردار کیا ہے کہ اگر تو نے اپنی اور اپنی نسلوں کے اس ایمان کی سلامتی کا اقدام نہ کیا تو تو جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ جو فرما رہا ہے اے ایمان والو خود کو اور اپنے خانوادے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گویا اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو اور عوامل ہیں جو تم قرآن پر ایمان لائے ہو، ذات خدا پر ایمان لائے ہو، رسولوں پر ایمان لائے ہو، اہل بیت اطہار کی ولایت و محبت پر ایمان لائے ہو، آخر اس ایمان لانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان فکر کرے، میں جو ایمان لایا ہوں میرے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد جب اللہ پر ایمان لایا ہوں تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے اپنا قانون قرآن کی شکل میں دیا ہے اس کو بھی تسلیم کروں. یہ ہے کامل ایمان. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سید الرسول کی نبوت کا اقرار کیا تو پھر ان کی سنت اور ان کے پاک کردار اور سیرت پر عمل کروں. یہ ہے ذات رسالت پر مکمل ایمان. علی مولا حیدر کرار ان کی پاک ذریت کی تعلیمات اور ان کا اخلاق
ان کی جب محبت کا اقرار کیا ہے تو ان کی پاک سیرت پر عمل کروں، یہ ہے مکمل ایمان۔ اور اگر ہم کو یہ کہیں الحمدللہ ہم تو علی مولا کو مولا کہتے ہیں اور ان کی پاک اولاد کو بھی اپنا مولا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہے کہ ہم نے ان کو مولا مانا، ایک مرتبہ یہ کہ ہم نے مولا کی مانی۔ مولا کی ماننا اور ہے اور مولا ماننا اور ہے۔ جب آپ مولا کی مان رہے ہیں آٹومیٹک آپ مولا کو بھی مان رہے ہیں۔ جب آپ ان کی مان رہے ہیں تو آپ نے مولا مانا ہے تو ان کی مان رہے ہیں۔ جب آپ صرف ان کو مولا مان رہے ہیں ان کی نہیں مان رہے، تو یہ تو غدیر خم کے میدان پہ بھی کتنے لوگوں نے علی کو مولا مانا تھا لیکن مولا کی نہیں مانی تھی۔ تو لہٰذا جو ہمارے لیے سلامتی ہے ہمارے دین کی، اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اہل بیت اطہار کی پاک ذات پر ایمان لائے ہیں، تو ان کی ان تعلیمات پہ بھی عمل کریں۔ ورنہ جو اللہ نے جس غرض اور مقصد کے لیے اہل بیت اطہار کو ہادی برحق بنایا یا انبیاء کو بھیجا یا قرآن کی جیسی کتاب بھیجی، اگر ہم ان سے ہدایات نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس ہدایت کے مقصد کو فوت کریں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اللہ یا علی اللہم صلی علی۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت کرنا۔ اہل بیت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ ایک مثال کے ساتھ، یہ گلاس ہے، اس کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی پیا جائے، اس گلاس میں جوس پیے جائیں، اس گلاس میں دودھ پیا جائے۔ اس غرض کے لیے اس گلاس کو بنایا گیا۔ اگر میں اس پاک اور صاف گلاس کو لے کے یہاں مثلا ایک گندگی کا نالا جس میں نجاست اور گندگی ہو، میں اسی گلاس کو اٹھا کر اس میں استعمال کروں، آپ کہیں گے کہ جس مقصد کے لیے اس گلاس کو بنایا گیا تھا آپ نے وہ مقصد فوت کر دیا، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کو بنا کر بھیجا ہے ہادی، اللہ نے اہل بیت کو بنا کر بھیجا ہے ہادی۔ اگر میں ان سے ہدایت نہ لوں بلکہ میں ان سے اولاد طلب کرنا شروع کر دوں، میں ان سے رزق مانگنا شروع کر دوں، میں کہوں کہ یہ موت بھی دیتے ہیں، یہ خلق بھی کرتے ہیں، یہ الیاذ باللہ رب بھی ہیں، یہ اللہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ توحید کا ہے۔ جب اللہ نے سب کچھ الیاذ باللہ ان کو دے دیا ہے، اب میں نے اللہ بھیج رہا ان ہستیوں کو ہادی بنا کر کہ ان سے ہدایت حاصل کرو، ہم نے ان کی ہدایت کو چھوڑ کر ہم اس راستے پہ چل پڑے جس پہ نہ قرآن راضی ہے، نہ مصطفیٰ راضی ہے، نہ آل محمد راضی ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی یہ ہمیں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ دو روایتیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سید الرسل کا اخلاق و کردار یہ، جب جنگ احد میں کفار و مشرکین نے پتھر مارا رسول اللہ کی پیشانی شہید ہوئی، سید الرسل نے اپنے خون کو روکا، زمین پر نہ گرنے دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ اس ڈر سے اگر یہ زمین پر گرتا تو مجھے خوف تھا کہ میری امت اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس میدان میں مشرکین و کفار
نبی کی جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن سید الرسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، اے کریم اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں تیرا نبی برحق ہوں۔ یہ ہے نبی کا اخلاق اور کردار۔ وہ ظلم کر رہے ہیں لیکن نبی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن وارث علم رسول، وارث اخلاق رسول امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عیون الاخبار میں اس روایت کو نقل کیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اے بار الہ، جو غلات اور مسیری ہیں ان کو موت عطا کر۔ امام کیا ہے؟ اے فرزند رسول، آپ تو اخلاق رسول کے وارث ہیں، آپ تو علم رسول کے وارث ہیں۔ نبی کفار و مشرکین کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اور آپ غلات و مسیریوں کے بارے میں موت کی بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جب انسان اس قسم کی روایت کے جو جملہ پڑھے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن خود اسی روایت میں امام نے ریزن بتایا ہے کہ میں ان غلات و مسیریوں کے حق میں بد دعا کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کے اور ہمارے علاقے میں جہاں پر سارے مسلمان کلمہ گو ہیں، وہاں پر اگر کوئی مشرک یا کافر آ کر مکان لے تو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک مشرک، ایک کافر ہمارے علاقے میں آ کر رہے۔ سب کراہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری نسلوں کو گمراہ بھی کرے گا اور اس کی رطوبات بھی نجیس ہے۔ فطرتاً، طبیعتاً انسان مشرک سے، جو مسلمان ہے وہ مشرک اور کافر سے نفرت کرتا ہے۔ امام ان غلات و مسیریوں کی موت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اے اللہ، اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہمارے سادہ ذہن مومنوں کو گمراہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں بعض سادہ ذہن لوگ کیا کہتے ہیں؟ قبلہ، آپ کہتے ہیں وہ فلاں فلاں کو جو سنتے ہیں جو نسیری اور غلات ہیں، وہ تو مجالس میں بہت گریہ بھی کرتے ہیں، وہ تو فرش عذاب بھی بچھاتے ہیں، وہ تو عزاداری بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مسلمانوں کے درمیان غلات و نسیری ٹھہر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوا ہے محمد وآل محمد کی ولایت کا، جس سے سادہ ذہن لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو اہل بیت کے غم میں روتے ہیں، یہ تو شیعہ ہیں۔ نہ میرا دوست، آل محمد کے غم میں اگر کوئی روتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے مشرکانہ، وہ دشمن آل محمد ہے۔ صرف رونے سے نجات نہیں ہے، کربلا میں رونے والے دشمنان حسین ابن علی بھی تھے۔ جب خیمے میں جناب زینب عالیہ کی چادر لوٹنے کے لیے خولی آیا تو بی بی کا یہ تاریخی جملہ کہ اے خولی، تو لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ کہا میں اس لیے لوٹ رہا ہوں، اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ اس لیے رو رہا ہوں، آل محمد جن کی عظمت کے قصیدے قرآن میں آئے، اس گھرانے کے ساتھ اتنے مسائل، رو تو وہ بھی رہا تھا۔ لہذا وہ دشمن، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ جو نسیری اور غلات جو علی اللہ اور علی رب کی صدائے بلند کرتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی آل محمد کے دشمن ہیں۔ ورنہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، خود ائمہ اہل بیت کی روایات سے یہ ثابت ہے، من بقا او ابقا، جو روئے یا رونے والی شکل بنائے، عارفاً بحق ہی، اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے واجب لہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن امام سے پوچھا گیا مولا یہ عارفاً بحق ہی کے معنی کیا ہے؟ ہم میں سے تو ہر ایک دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں امام کی معرفت رکھتا ہوں، میں امام کو زیادہ جانتا ہوں، میں امام کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں،
میری اور آپ کی بات کوئی معیار نہیں ہے، جو وارثان قرآن کہیں گے وہی بات حتمی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا عارفاً بحقہ، مولا وہ کون ہے جو آپ کے حق کی معرفت رکھنے والے؟ امام فرماتے ہیں جو ہم آل محمد کو واجب و طاعت سمجھیں، جب جان لیں اللہ نے ہماری اطاعت کو فرض کیا ہے تو پھر اس سے آگے اور بڑھ کر اب ہماری طاعت کے راستے پہ آ جائے، یعنی ہماری پیروی کر لیں۔ امام فرماتے وہ شخص ہے ہمارے حق کی معرفت رکھنے والا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ صلی علی۔ لہذا اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں میرے دوست۔ اعتقادی طور پہ جو ہماری نسلوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دشمن تو اپنی طرف سے سازش کر رہا ہے، وہ کھلے عام، یعنی اگر منبر سے نصیریت کو بیان کر کے اور اس کو بیان کیا جائے کہ یہ مذہب محمد وآل محمد ہے، یاد رکھیں جب تک آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے دنیا والے آپ کے مذہب پر کفر کے اور بے دینی و گمراہی کے فتوے لگاتے رہیں گے، اور اگر ہم اسی طرح سے ان گمراہیوں پر خاموش ٹھہرے کل میدان قیامت میں ہم خدا کے بھی مجرم ٹھہریں گے اور محمد وآل محمد کے بھی مجرم ٹھہریں گے۔ ہم کے اس فرش عزا پر جو آئے ہوئے کبھی سوچا ہے یہ فرش عزا کیوں بچھا؟ یہ فرش عزا اس لیے بچھا کہ زہرا کے لال نے کربلا میں شہادت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام نے شہادت کیوں پیش کی؟ اللہ کے دین کی بقا کے لیے، یعنی حسین اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ اللہ کا دین بچ جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ کہ اللہ کا دین بچ جائے گا تو میرے بابا کی امت اس دین پہ عمل کرے گی۔ حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے شبیہ علی اکبر جوان کو قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جوان بیٹا پسند ہے، کیا زہرا کے لال حسین کو علی اکبر محبوب نہیں ہے؟ ہمیں اپنا چھوٹا بچہ پسند ہے، کیا حسین کو اپنا ششماہ علی اصغر وہ پسند نہیں ہے؟ ہمیں اپنے بھائی پسند ہے، کیا حسین ابن علی کو اپنا قریب جوان عباس علمدار پسند نہیں ہے؟ حسین ان سب کو پسند رکھتے ہیں اور دنیا والوں کو یہی میسیج حسینیت دے رہے، دیکھو میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہا ہوں تاکہ قیامت تک میرے بابا کی میرے نانے کی امت اس دین پر عمل کرے۔ اب اگر ہم نے اس دین پر عمل نہ کیا جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو کل میدان قیامت میں اگر کہیں ہم جا کر فرزند رسول ہم آپ کے عزادار تھے، فرزند رسول ہم آپ کے حبدار تھے، ہماری شفاعت کیجئے، ایسا نہ ہو حسین ابن علی پلٹ کر یہ جواب دے دے اب کس منہ سے میرے پاس آیا ہے؟ تو نے تو میرے جوان علی اکبر کے خون کی لاج نہیں رکھی، تو نے تو میرے ششمائے علی اصغر کے خون کی لاج نہیں رکھی، تو نے تو عباس علمدار کے خون کی لاج نہیں رکھی، مجھ زہرا کے لال حسین ابن علی کے خون کی لاج نہیں رکھی۔ ہم اپنی جانوں کو نذرانہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا دین بچ جائے اور تم لوگ عمل کرو، لیکن تم لوگ اسی دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، علماء پہ جسارتیں کرتے رہے۔ تمہارا جو کل اس وقت کے یزیدی تھے جو حسین ابن علی کے جان کے دشمن تھے اور تم لوگ مقصد حسین ابن علی کے دشمن، اور مقصد حسین ابن علی کا دشمن وہ حسین ابن علی کی جان کے دشمن سے بڑا دشمن ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی یا کسی ایسے کام میں ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ امام حسین ابن علی نے حق کی آواز کو بلند کیا ہے، غلط کو غلط کہا ہے، اس لیے آپ کلمہ کو دیکھ لیں، پہلے کیا ہے؟ لا الہ، پہلے انکار ہے، الا اللہ، یعنی باطل کا پہلے انکار ہے۔ آپ جب تک باطل غلط عقائد اور نظریات کا انکار نہیں کریں گے
آپ دنیا والوں کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے صحیح عقائد و نظریات کیا ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ، یہ پہلی ذمہ داری، اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی، ان کے عقائد و نظریات۔ دوسرا، اپنی نسلوں کے اخلاق اور کردار کی طرف توجہ۔ موجودہ دور میں جو ریسرچ آئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ جنسی امراض کی وجہ سے۔ کا ٹی بی کے اتنے مریض نہیں ہیں جتنے جنسی امراض کی وجہ سے۔ کا اس کا ریزن کیا ہے؟ کا اس کا ریزن جو فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا دیگر، ان پر جو فحش اور بے حیائی کہ وہ ویڈیوز کے کلپ جس سے جنسی رغبات کو ہوا دی جاتی ہے، اور معاشرے کے نوجوان، معاشرے کے بچے وہ اس جنسی مرض کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، اور جس سے گھروں کی ناموس اور عزت برباد ہو رہی ہے۔ اس میں والدین کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، وہ اولاد بھی ایک یتیم اولاد کی طرح ہے۔ یتیم ہم کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال سے واضح کروں۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ نہ ہو یا اس کی ماں نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ پھر تو یہ وہ بچہ بھی یتیم ہے، یعنی اگر کسی بچے کی سرپرستی مادی امور میں باپ کرنے والا نہیں ہے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو وہ بچہ یا وہ بچی جو یونیورسٹی اور کالج جا رہی ہے، جس کی نگہبانی کرنے والا باپ نہیں ہے اور ماں نے آزادی دے رکھی ہے، کیا وہ بچی اور یتیم کی طرح نہیں ہے؟ اس کا جو ایمان کی سلامتی ہے وہ کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہے۔ اس کے ایمان کی سلامتی کی کون فکر کرے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا معاشرے کے یہ افراد جن کی ایمانی اور اخلاق کی تربیت نہیں ہو رہی وہ بھی یتیم ہیں، باپ کی توجہ نہیں ہے اور ماں نے اس کو آزاد رکھا ہوا ہے۔ آپ یونیورسٹیوں میں بھیجیں اپنی اولاد کو، آپ کالجوں میں اپنی اولاد کو بھیجیں، اسلام منع نہیں کرتا ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن شریعت دین کی حدود میں رہتے ہوئے۔ کتنے ایسے دیندار گھرانے کہ جن کی بچیاں اسلامی حجاب میں کالج اور یونیورسٹیاں جاتی ہیں، ایسے والدین کی عظمت کو سلام ہے۔ یقیناً یہی وہ والدین ہیں کہ جن والدین کا رسول اللہ اور اہل بیت میدان محشر میں استقبال کریں گے، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، یعنی انہیں اپنے زمانے کی تعلیمات بھی دی اور ان کے اخلاق اور ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر بھی کی۔ آج دیکھ لیں، جو نوجوان طبقہ ہے وہ بخوبی جانتا ہے، چونکہ میں خود آپ کے معاشرے کا فرد ہوں اور معاشرے کے جو جوانوں کے جو مسائل اکثر پیش آتے ہیں، جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں، یعنی اس قدر اس سے ہٹ فقط یہ محدود نہیں کر رہا میں، یعنی وہاں پہ بھی جنسی امراض اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم بچوں کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، ہم بچوں کی شادی میں سستی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں رسول اللہ کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید الرسول فرماتے ہیں جو بچہ یا بچی
والد کی تاخیر اور غفلت کی وجہ سے وہ حرام میں مبتلا ہوتی ہے، وہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کا برابر کا شریک اس کا باپ ہے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ذرا پیسے آ گئے، ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا، پھر پیسے آئے، ہم نے اور پراپرٹی خرید۔ یہ کس لیے خرید رہے ہیں؟ آپ کی اولاد کے کام آئی۔ پہلے اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی تو فکر کریں۔ آپ فقط ان کی مادی امور کی فکر کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی میں آپ کا عزت و وقار ہے، ان کے ایمان کی سلامتی میں آپ کا شرف و کمال باقی ہے۔ اگر آپ کے گھر کی عزت و ناموس برباد ہو جائے، بتائیں وہ آپ کی پراپرٹی کس کام کی ہے؟ وہ آپ کا مال کس کام کا ہے؟ معاشرے میں یہ زنا، یہ برائی اتنی پھیل رہی ہے، لہذا جب تک ہم اپنی اولاد کے اس عمل کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہم اس برائی کے برابر کے ہم بھی شریک رہیں گے۔ تو لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے اگر شادی ان پر واجب ہو چکی ہے تو مقدمہ فراہم کریں۔ اس لیے آیت اللہ سیستانی ہو یا ہمارے دیگر فقہا کہ وہ نوجوان اگر وہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کے اسباب مہیا کرے، یا باپ اس کے لیے یا وہ خود۔ تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی پہلے اس کی جاب ہو، پھر یہ کچھ بنا کر دے گا اور اس کے بعد اس کی شادی کریں گے، تب تک بچہ یا بچی برباد ہو جائے اخلاقی اعتبار سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ، امام فرماتے ہیں کہ خوش بخت باپ وہ ہے جس کی بچی پہلا سر اپنے شوہر کے گھر میں دھوئے، یعنی وہ اپنے آپ کو عصمت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ اور امام فرماتے ہیں اپنی بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کرو، وہ ایک پھل کی مانند ہے، اگر پھل کو زیادہ دیر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ پہلی فرصت میں اپنی بچیوں کے اس حق کو ادا کرے۔ روایت ہے ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام، فرزند رسول میرے گھر میں فاقے ہیں، فرزند رسول میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، فرزند رسول میں تنگ دست ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں مصیبتوں، میں نحوستوں سے محفوظ رہ سکوں۔ امام اور کہتا ہے فرزند رسول ہے تو میرے گھر میں فاقہ اور غربت، ایک 4 سال سے میرے گھر میں ایک جوان بچی بھی بیٹھی ہے اور گھر میں میرے فاقے۔ امام نے جب یہ سنا، امام نے کسی ذکر اور دعا کی تعلیم نہیں دی۔ امام فرماتے ہیں اے فلاں، جاؤ اپنی بیٹی کی پہلی فرصت میں شادی کرو۔ حکم امام تھا، پہلی فرصت میں اس نے اپنے رشتہ داروں یا لوگوں میں بات کی اور پہلی فرصت سے حکم امام سے اس نے بیٹی کی شادی کی۔ جب بیٹی کی شادی ہو گئی، وقت گزرا تھوڑا سا، پھر خدمت امام میں پہنچا۔ آج جب آیا ہے تو بڑا حشاش بشاش، چہرے پہ خوشی کے آثار۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے سلام کا جواب دیا، کہتے فرزند رسول، اللہ مہربان نے میری پریشانی کو ٹال دیا، میرے گھر سے نحوست اور بدبختی رفع ہو گئی ہے، میرے گھر میں اب الحمدللہ برکت اور خوشحالی آ گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں تم یہ جو خوش ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر میں اس برکت اور خیر اور ان چیزوں کے آنے کا اور نحوست اور بدبختی کے زائل ہونے کا ریزن کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں 4 سال سے جو تمہارے گھر میں تمہاری جوان بیٹی بیٹھی تھی، جو اس کا حق اس کے شوہر کے لیے تھا، تم نے اس حق سے اس کو محروم کر رکھا تھا۔ اس حق کی وجہ سے اللہ نے تجھے اپنے رزق سے محروم کر دیا تھا، اور جب تم نے
اپنی بیٹی کے وہ سستی میں اور غفلت کیے ہوئے حق کو ادا کرنے میں جلدی کی، اللہ مہربان نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر رحم و کرم فرمایا، تمہاری نحوست اور بے بردی کو زائل کر کے تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول کر دیا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ تو لہٰذا اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کے بارے میں فکر کریں، اور یہ زنا کا یہ جو ایک عام ہو چکا ہے، ایک رواج بن رہا ہے، اس کو کباہت بھی نہیں سمجھا جا رہا، گناہوں نے کبیرہ میں سے یہ گناہ جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ روایت ہے حضرت داؤد نبی کا زمانہ ہے، ایک شخص کسی گھر میں جا کے کسی خاتون سے زبردستی اس نے ناجائز تعلق قائم کیا، وہ خاتون رو بھی رہی ہے اور یہ ظلمن جبرن یہ گناہ کر رہا ہے۔ جب یہ انسان وہاں سے اٹھا، اللہ نے اس خاتون کے دل میں یہ بات ڈالی۔ خاتون کہتی ہے اے فلاں، تو نے میری عزت و ناموس کو برباد کیا ہے، جا اپنے گھر میں دیکھ تیری عزت بھی محفوظ نہیں۔ یہ آیا اپنے گھر میں، روایت کے جملے جب یہ اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو نامحرم اجنبی مرد سے ناجائز تعلق کی حالت میں پایا۔ جب اس حالت میں اس نے خود دیکھا، پہنچا خدمت نبی حضرت داؤد کی خدمت میں، یا نبی اللہ، اب آپ فیصلہ کریں، یہ جو میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی جو زیادتی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد وحی الہی کا انتظار کر رہے، حکم خدا آیا کہ اے داؤد اسے کہہ دو کما تو دین و تو دان، تم نے جیسا کیا ہے ویسے تمہارے ساتھ ہوا ہے، تم نے کسی اور کی ناموس اور عزت کو برباد کیا ہے، اللہ نے تمہارے گھر میں تمہاری ناموس اور عزت کو برباد کیا۔ تو لہذا یہ معاشرے میں یہ برائی جو جنم لے رہی ہے، اپنے بچوں اپنی بچیوں، یہ فقط ہم اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دیں کہ ہماری بچیوں کی ناموس محفوظ رہ جائے گی، یاد رکھیں صرف اونچی دیواریں اور مضبوط گیٹوں کے بند کرنے سے بچیوں کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں بند کمروں میں، موبائلوں میں ہم اپنے بچوں کو آزادی دے رہے ہیں۔ آپ موبائل دیں اپنی اولاد کو، آئی پیڈ دیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، جو جائز چیزیں ہیں یا جو شرعی طور پر جو صحیح چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلوائیں آپ اپنے بچوں کو، اس کا نعم البدل چیزیں ان کی خدمت آپ ان کو آشنائی کرائیں۔ ہم ان کو آزادی دے رہے ہیں، اب وہ بند کمروں میں کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ کون سے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ صرف دیواریں اونچی کر دینے سے ایمان محفوظ نہیں رہتا، جب تک وہ تمام راستے بند نہ کیے جائیں جس سے اولاد کے گمراہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی، امام فرماتے ہیں للزانی ست خصال، امام فرماتے ہیں جو زنا کرنے والا ہے اس کی 6 خصلتیں، 3 مصیبتیں اس کے پاس دنیا میں آئیں گی اور 3 آخرت میں آئیں گی۔ دنیا میں 3 مصیبتیں اس زانی انسان پر ناجائز تعلق قائم کرنے والا، حرام کرنے والا، جو اس کی زندگی میں نحوست اور بدبختی لے کر آتی ہیں، وہ 3 کون سی ہیں؟ پہلی امام فرماتے ہیں فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، زانی انسان کے چہرے پہ کبھی بھی شرافت کا نور نہیں رہے گا، یہ پہلی آفت دنیا میں اس کے لیے رہے گی۔ امام فرماتے ہیں وَيُورِثُ الْفَقْرَ،
اس شخص کی زندگی میں نحوست، فقر و فاقہ، تنگ دستی، چاہے جتنا بھی یہ بڑا بزنس اسٹارٹ کرے، اس کو گھاٹے ہوں گے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں خیر اور برکت نہیں آئے گی۔ یہ دوسری مصیبت ہے زنا کرنے والے۔ تیسری، امام فرماتے ہیں وَيُعَجِّلُ الْفَنَا، اس بد نصیب، امام فرماتے ہیں یہ زنا ایسا گناہ ہے جو انسان کی جلدی موت لاتا ہے، یہ جلدی موت کا وسیلہ بنتا ہے۔ چونکہ یہ کسی کی ناموز اور حرمت کو پامال کر رہا ہے تو ملائکہ بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے جو شخص حرام کے ذریعے سے نجس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ، امام فرماتے ہیں جب یہ نجس طریقے سے یہ ہوتا ہے، حرام کے ذریعے سے نجس ہوتا ہے، اور جب یہ غسل کرتا ہے تو یہ زمین اس کو بد دعا دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، ایک پردہ ہے جو زمین کا باقی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ محفوظ رہتا ہے، اگر وہ پردہ پھٹ جائے تو زمین اسے نگل کر اس وادی میں لے جائے جہاں حضرت لوط کی قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ یعنی اس قدر یہ برائی اور فحاشی کو انجام دینا۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ اگر کسی کے دامن میں ایسا داغ ہے تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے، اس نے اپنی رحمت اور بخشش کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امام نے بتایا کہ 3 چیزیں یہ دنیا میں جو زنا کرنے والے کے لیے جو مصیبت بنتی ہیں، 3 چیزیں امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، جو 3 چیزیں آخرت میں اس زنا کرنے والی، فحاشی اور بے حیائی کرنے والے کے لیے جو بدنامی اور اس کے لیے شرمندگی کا سبب بنتی ہے، امام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے وَسَخَطُ الرَّبِّ، پروردگار اس بد نصیب پہ ناراض رہتا ہے۔ تو جس پہ رب ناراض ہوگا اس پر انبیاء بھی ناراض رہیں گے، اس پر ہم ائمہ ہدی بھی ناراض رہیں گے، اس شخص سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اور امام فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس شخص کو وسوء الحساب، اور اس شخص کا جو حساب ہے وہ بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تو نرمی ہو سکتی ہے، لیکن زانی شخص کے ساتھ حکم خدا ہوگا، اس کے ساتھ ذرا رعایت نہ کی جائے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں لسان عصمت سے، فرماتے ہیں والخلود فی النار، یہ بد نصیب حکم الہی سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے جوانوں کو، اپنی بچیوں کو اسلام منع نہیں کرتا ہے کالجز یا آپ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نہ بھیجیں، آپ ان کی نگہبانی کریں، ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں، آپ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں، لیکن اتنا آزاد نہ رکھیں کہ دنیا والوں کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے، وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علم اللہم صلی علی محمد والے۔ اور اس برائی کو ختم کب کر سکتے ہیں؟ اسلام نے اس لیے اس برائی کے خاتمے کے لیے عورت کے لیے جو بہترین چیز قرار دی ہے وہ ہے پردہ۔ اگر پردہ ہوگا تو خاتون کی عفت اور اس کی طہارت جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ ایک بسکٹ کا پیکٹ لینے جائیں تو وہ آپ کو ریپر میں ملے گا، آپ 10 روپے کی نمکو خریدنے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ریپر میں ملتا ہے، آپ اگر 1 روپے کی ٹافی بھی آپ کو ملتی ہے، آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں وہاں انہوں نے آپ کو 1 روپیہ واپس کرنا ہے تو آپ کو وہ ٹافی جو دیتے ہیں وہ بھی ریپر میں دیتے ہیں۔ اتنی معمولی چیزیں
ان کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ اگر یہی 1 روپے کی ٹافی جس پر مکھیاں بیٹھی ہوں، جس پر کیڑے مکوڑے ہوں یا چونٹیاں آ چکی ہوں، اگر کوئی آپ کی خدمت میں پیش کرے تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں وہ چیز جو مجھے دی جا رہی ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ 1 روپے کی چیز کی اتنی حفاظت، اور جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس خاتون کو اللہ نے ہماری نسلوں کے لیے ظرف اور برتن قرار دیا ہے، جس خاتون کو اللہ نے ہمارے گھر کی عزت اور وقار قرار دیا ہے، کیا اس کی شرافت، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی کے لیے کیا اس کے سر پہ چادر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کا حجاب ضروری نہیں ہے؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم بازار میں لینے والی چیزیں، اگر ہمیں کوئی 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ صرف کھلا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی گندی چیز، کوئی مکھیاں نہ بیٹھی ہوں، ہم کہیں گے کہ ہمیں وہ دیں کہ جو ریپر بند ہے۔ 10 روپے کی چیز لینے کے لیے یہ پسند کرتی ہے کہ وہ حجاب میں ڈھانپی ہوئی ہو۔ اپنی گھر کی بچیوں کے حجاب کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ حجاب کا خیال نہ کیا تو یہی ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لیں گی۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اخبارات اور میڈیا پر ایک دوست نے اپنے دوست کو قتل کیا۔ جب پولیس نے اریسٹ کیا تمام دوستوں کو، جب ایک شخص کے قتل ہونے کے بعد تمام جو اس کے دوست تھے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب ان میں ہر ایک کی جو تفتیش ہو رہی تھی تو اس میں ایک دوست نے اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا۔ ریزن کیا ہے؟ آپ نے کیوں قتل کیا؟ لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے قتل کیوں کیا۔ بھئی آپ تو اس کے بہت گہرے دوست تھے، آپ تو ہر وقت اس کے گھر میں آتے اور جاتے تھے، آپ کا تو اس کے گھر میں زیادہ اٹھنا اور بیٹھنا تھا، آخر قتل کرنے کا ریزن کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے دوست کے گھر میں جاتا تھا، ایک دفعہ میرے دوست اپنی وائف کے ساتھ کسی شادی کے فنکشن میں جا رہے تھے، اور میرے دوست کی بیوی جو ہے وہ بے حجاب میک اپ میں میرے سامنے، کوئی حجاب اور پردے کا خیال نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی بیوی اس میں ایک حسن و جمال، مجھے شیطانی وسوسے نے اس طرف مجبور کیا کہ اتنی حسین و جمیل خاتون جو تیرے دوست کے پاس ہے، کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا دے، اس کی بیوی تیرے پاس آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی حجاب کی رعایت نہ کرنا۔ آپ گھروں میں بے شک اپنے دوستوں کو لائیں، اپنے کزنوں کو لائیں، رشتہ داروں کو لائیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن ایک شریعت کی حد میں رہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے شریعت کی حد کو چھوڑا تو پھر ہماری اپنی بچیوں کی ناموس خطرے میں رہ جائے، خود ہماری اپنی عزت و ناموس خطرے میں آ جائے۔ تو لہٰذا یہ والدین کی ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ بچیوں کے حجاب کے حوالے سے یہ پردہ یہ اس قدر ضروری ہے۔ اگر انسان اسی نگاہ کا غلط استعمال کرے تو دیکھیں انسان اپنے وقت کے امام کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم تاریخ کے برق گواہ ہے۔ یہ کوفہ آیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرنے کے قصد سے، لیکن جہاں کے حالات کی وجہ سے تھوڑا اپنے ارادے میں کمزور ہو رہا تھا، لیکن قصد اور ارادہ یہی لے کر آیا تھا۔ اس کو ٹھہرایا گیا کوفہ میں ایک خارجی کے گھر میں، جس خاتون کا نام اتامہ تھا، جس کا باپ اور جس کا بھائی جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں ہلاک ہوئے علی ابن ابی طالب کی تلوار سے۔ اب اس خاتون نے یہ سوچا میں اس وقت چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک میں علی کے کو قتل نہ کروا لوں، اپنے باپ اور بھائی کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ جب یہ آیا، اب یہ اپنے
اعتبار سے اس وقت یہ مقدس شمار ہوتا تھا، نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنے وقت کے امام کی صحیح معرفت نہیں رکھتا تھا۔ تاریخ کا یہ جملہ جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا، یہی قطامہ یہ عمدن جان بوجھ کے بغیر پردے کے سامنے آ جاتی تھی، اور جس سے وہ اپنی نماز کو ختم کر دیتا تھا۔ اب اس نے اپنی شادی کا اظہار کیا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے جو چاہتی تھی مقصد پورا ہو گیا، کہا کہ میں ایک شرط، میری شرط، میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میری شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے حق مار میں تم کنیز یا غلام دو گے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے 3000 درہم دو گے، اور میری سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ مجھے تم خون دو گے۔ کہ خون؟ کہاں؟ علی ابن ابی طالب کا خون، حق مار یعنی قتل علی ابن ابی طالب۔ اس لیے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے مہنگا حق مار کس کا ہے، تو اس میں جواب یہی آتا ہے کہ قطامہ، کہ جس نے ایسا حق مار مانگا، یعنی خون علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے خون کی قیمت کائنات میں نہیں ہے۔ اس بدبخت عورت نے یعنی خون علی ابن ابی طالب کو حق مار قرار دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں واللہ میں تو کوفہ میں آیا بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ تو یعنی جب شر سے شر ملا تو پھر شر میں زور آ گیا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر بھی جو ایک شر میں زور آ رہا ہے تو وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ بے حجابی کی وجہ سے، بے حجابی کی وجہ سے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور یہاں پر روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کوئی بے پردہ عورت ہو یا اس کو اپنے پردے کا خیال نہ ہو تو عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے حیا عورت ہے، یہ فلاں عورت ہے۔ امام علی فرماتے نہیں، آپ عورت کو نہیں کہہ سکتے وہ بے حیا ہے، آپ عورت کو نہیں کہہ سکتے وہ بے غیرت ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی عورت کے پردے کو دیکھ لیں۔ جتنا عورت کے اندر پردہ کم ہوتا جائے گا اتنا مرد کے اندر غیرت ختم ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اسلام نے اس پردے اور حجاب کی بڑی تاکید کی ہے۔ پردہ یہ وہ اہم چیز ہے کہ ملتا ہے کہ جب شام کے بازاروں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف پیغام دینا چاہ رہا ہوں، شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیاں بھوکی ہیں، علی کی بیٹیاں پیاسی ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ کچھ چاہیے، علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے، علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا مجھے کھانا مل جائے۔ کیا مانگا ہے؟ بی بی نے کہا ایک چادر مل سکتی ہے تو علی کی بیٹی پردے دار بی بی پردہ کرنا چاہتی ہے۔ یعنی دیکھیں جناب زینب عالیہ کا کردار، بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، اگر برداشت نہیں ہے تو زینب سے بے پردگی برداشت نہیں۔ اے جناب زینب کی کنیزوں، اپنے حجاب کی حفاظت کریں۔ ایک عالم اہل سنت نے یہ نقل کیا ہے تاریخ جناب زینب عالیہ میں، تو وہ نقل کرتے ہیں کہ علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ کا فرمان ہے، جو خاتون مجھ زینب کے پردے کو روئے اور وہ خود بے پردہ ہو، وہ مجھے شمر سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اپنے حجاب، اپنے پردے کا خیال کریں۔ جناب زینب عالیہ جب کوفہ میں تھی 6 سال، جب کوفہ میں تھی تو امام علی علیہ السلام کا پڑوسی وہ آ کر کہتا ہے مولا میں نے آج تک آپ کی بیٹی زینب کی نہ آواز سنی ہے نہ میں نے ان کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ علی کی غیرت کو جلال آ گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے زینب علی کی بیٹی ہے؟
جناب زینب عالیہ اس قدر یعنی آپ شرم و حیا کی ملکہ تھی کہ آپ نے آواز میں بھی پردہ رکھا، اپنی نسلوں اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے ان کے ایمان کی طرف توجہ کریں، ان کو صحیح عقائد سے آشنائی کرائیں، ان کو معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان سے اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو معاشرے کے برے اور بدکار لوگ ہماری نسلوں کو ان کے ایمان کو برباد کر دیں۔ کربلا والوں نے کسی دین کی بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، ان قربانیوں میں ایک ہستی ہیں حضرت قاسم۔ روایت کہتی ہے جب شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا، ادھر سے یتیم حسن مجتبی حضرت قاسم بھی بیٹھے، کہتے ہیں چچا جان کیا کل میرا بھی شہید ہونے والوں میں نام ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیف الموت عندک، اور میرے لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ احلا من العسل، چچا جان موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا جانتا ہوں۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس قدر قاسم کی محبت ہے، اب یہ مرنے کی تمنا رکھتا ہے، کہا چچا جان کل کیا میرا مرنے والوں میں میرا بھی نام؟ امام نے صراحت سے تو نہ بتایا، اتنا بتایا کہ کل ششمہ علی اصغر بھی قربان ہو جائے گا۔ جب امام کا یہ کہنا تھا تو رو کر کہتے ہیں حل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا اشقیا کل علی و بطول کے خیموں میں بھی آ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے جب یوم عاشور کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے آل محمد کے گھرانے کا سورج غروب ہونا شروع ہوا، حسن مجتبی امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا اماں حلی من رخصہ، او چچا جان کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے تسلی دے دی، کہا میرے لال صبر سے کام لے۔ روایت کہتی حضرت قاسم ایک کونے میں بیٹھے سوچ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اللہ جانے کیا خیال آیا، آئے زہرا کی لال کی خدمت میں آ کر وقت کے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لے کر امام کے قدموں پہ گر پڑے، وہ قدموں کو چوم بھی رہے ہیں، امام کے قدموں میں سر رکھ دیا، گویا اپنے عمل سے بتا رہے ہیں اور چچا جان میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا اور جب تک قاسم کو مرنے کی اجازت نہ ملے۔ روایت کہتی ہے امام نے قاسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور دونوں اتنا روئے فغشی علیہما، ادھر سے حسین غش کھا کے زمین پر گرے، ادھر سے حضرت قاسم۔ ہے دنیا کا دستور ہے جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اس کے منہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اور اللہ جانے کتنا وقت اور زہرا کا لال بے ہوش پڑا رہا، اور یتیم حسن بے ہوش پڑا رہا، بیویاں گریاں کرتی رہی، اس لیے کہ خیموں میں پانی تو نہ تھا کہ امام کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ جب امام اٹھے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اور میرا لال کیا تو اپنے قدموں سے خود موت کی
طرف چل کے جانا چاہتا ہے۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے یتیم حسن کو کیسے تیار کیا۔ ثم ان الحسین شق ازیاق القاسم، ہے یتیم حسن کا گریبان چاک کیا۔ وقطع عمامتہ، ہے عمامے کے 2 ٹکڑے کیے، ہے اس کو وَأَلْبَسَهُ بِصُورَةِ الْكَفَنِ، ہے عمامہ ایسے پہنایا اور جیسے میت کو عمامہ پہنایا جاتا ہے۔ گویا حسین کہہ رہے ہیں او قاسم، اور تجھے کوئی کفن دینے والا تو نہ ہوگا، آج میں تجھے ایسے بھیجوں اور تجھے کفن کی احتیاج نہ رہے گی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے شہزادہ ہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، 35 ناریوں کو فنار کیا، باختلاف روایت 70 کو، لیکن ایک لعین نے سر پہ وہ وار کیا۔ شہزادہ زین سے زمین کی طرف آیا، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین جلدی سے قاسم کی طرف آئے، ایک وار سے دشمن کا ہاتھ قلم کیا، اس لعین نے اشقیاء کو آواز دی۔ روایت کہتی ہے اس کی آواز سے میدان کربلا میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہے غبار اٹھ رہا ہے۔ جب غبار پھٹا دیکھا حسین قاسم کے پہلو میں کھڑے ہیں، ہے قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ فبقى الحسین، حسین رو بھی رہے ہیں اور ایک جملہ کہا یابن اخی انت الودیع، اور میرے بھتیجے تو میرے بھائی کی امانت تھی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے شیخ مفید کی روایت معتبر کے مطابق امام نے حضرت قاسم کا لاشا کیسے لائے، وضع صدرہ علی صدرے، حسین نے یتیم حسن کا سینہ اپنے سینے سے لگا دیا، وہ خیمے کی طرف لے کر چلے، ہے آپ کے پاؤں سے 2 خط بھی کھینچے جا رہے تھے۔ جب خیموں میں لے کر آئے، علامہ حسین بخش جاڑا نے ایک جملہ نقل کیا، کہتے جب حسین خیموں میں قاسم کا لاشا لائے، فرمایا یا اختی زینب، او بہن زینب، او قاسم کی ماں کو بلا، میں قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ جب بی بی اپنے بیٹے کے لاشے پہ آئی، وضع خدھا علی خدے، وہ اپنے لال کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اور بی بی نے فریاد کی او میرا لال۔ اور جب دادی زہرا سے ملاقات کرنا تو کہنا دادی تیری بہو کا کہنا ہے، اور جو میرے پاس کمائی تھی زندگی کی وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی۔